سرکار دو عالم، سرتاج الرسل، امام الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جب اس دنیا میں آئے تھے، آنکھ کھولی تھی، ہوش سنبھالا تھا، آغاز اور اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں دنیا کا ماحول کیا تھا؟ عرب کی وادی کا بچہ بچہ، عرب کی وادی کا ہر بڑا اور چھوٹا اللہ کی معرفت کے لیے حیران و سرگرداں گھوم رہا تھا۔ کوئی عرب سے اٹھتا ہے تو شام کے علاقے میں جا کر کے وہاں کے پادریوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میرے رب کا تعارف کیا ہے۔ کوئی عرب سے اٹھتا ہے تو یمن میں جا کر کے یہودیوں سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے ہمیں بتاؤ ہمارے رب کا تعارف کیا ہے۔ لیکن جب جبل النور کی غار ہرا میں میرے محبوب پیغمبر کے سینے پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر اس غار سے اتر کر کے اپنے گھر میں آئے ہیں، اللہ نے اعلان کیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے محبوب پیغمبر اپنے قریب والوں کو ڈرائیے، ان کو میرے تعارف کروائیے، ان کو رب کی پہچان کروائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے محبوب پیغمبر نے پھر ایک ایک کو اٹھا کر کے جو رب کی تلاش میں تھے ان کو رب کا تعارف کروایا ہے۔ جو رب کو پہچاننے لگا وہ ابو بکر تھا، صدیق اکبر بنا وہ عمر تھا، فاروق اعظم بنا وہ عثمان تھا، ذی النورین بنا اور وہ علی تھا، شیر خدا بنا وہ حمزہ تھا۔ میرے محبوب پیغمبر کے مصلح کا، میرے محبوب پیغمبر کی جماعت کا محافظ بنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے جو پریشان لوگ تھے، رب کا تعارف چاہتے تھے، رب کی پہچان چاہتے تھے، رب کو تلاش کرنا چاہتے تھے، ایک ایک کے سینے میں قرآن کے ذریعے اللہ کی معرفت پیدا کر دی ہے۔ آقا کے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے چھیڑ دیا اس کو، نہیں چھیڑا، جزاک اللہ۔ آقا کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے لوگ رب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے تلاش میں ہے تیری بر و بحر کہاں ہے تو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تلاش میں ہے تیری بر و بحر کہاں ہے تو، جمال دیدہ شمس و قمر کہاں ہے تو، لگی ہوئی ہیں قطاریں سی راہ گزاروں کی، میرے رب میرے رہبر کہاں ہے تو، ہواؤں میں ماء و خورشید میں سنا تجھے، کبھی تو قریہ جہاں میں اتر کہاں ہے تو۔ لیکن جب میرے آقا آئے، قرآن ایک ایک صحابی کے سینے میں اتارا تو پہلے جو کہہ رہا تھا تلاش میں تیری بر و بحر کہاں ہے تو، اب ہر ایک کہہ رہا ہے میرے مولا جدھر دیکھا ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے، جہاں میں خدایا تیرا رنگ بو ہے، یہ پھل پھول بوٹے تیرے ہی دم سے، یہ رونق جہاں کی تیرے کرم سے، کرم تیرا میرے خدا کو بکو ہے، جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے، یہاں ہے وہاں ہے، نیا ہے عیا ہے، تو اول تو آخر تو ہی درمیان ہے، تو پردے کے پیچھے تو ہی روبرو ہے، جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے۔ گلوں کی مہک، بلبل کا چہکنا، یہ جنگل میں منگل فصل کا لہکنا، جس سمت جاؤ تیری خوشبو ہے، جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے۔ اور تو شاہوں کا شاہ ہے، تو سب کا خدا ہے، تیرے در پہ تیرا ارشد کھڑا ہے، کرم کر کرم کر کرم تیری خو ہے، جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے عقیدہ یہ تھا کہ دنیا رب کی تلاش میں تھی، لیکن جب قرآن آیا ہے
قرآن نے نبی کے سینے کو منور کیا، اور وہ نور نبی کے سینے سے نکل کر کے جب صحابہ کو منور کرتا ہے، صحابہ جہاں جہاں ہیں اپنے رب کو پہچان کر کے اپنی رب کے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن معرفت الہیہ کے مجموعے کا نام ہے، اور اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم ہے کہ قرآن نے اللہ کا تعارف کروایا، اور پھر اللہ نے قرآن میں اپنے جہان کا تعارف کروایا ہے۔ قرآن نے اللہ کا تعارف کروایا، کس کا؟ بولو بولو بولو، اللہ کا تعارف کروایا قرآن نے، اور پھر اللہ نے قرآن میں اس سارے جہان کا تعارف کروایا۔ جہان کے سارے علوم کا مجموعہ قرآن، دنیا کی ہر تعلیم کا مجموعہ قرآن۔ آج دنیا میں سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس کی بنیاد قرآن ہے۔ آج ریاضی دانوں نے ترقی کی ہے، ریاضی کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ آج فزکس میں لوگوں نے ترقی کی ہے، فزکس کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ آج منطق کی لوگوں نے ترقی کر لی ہے، منطق کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ آج فلسفے میں لوگوں نے ترقی کی ہے، فلسفے کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ آج علم کلام میں لوگوں نے ترقی کی ہے، علم کلام کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ آج علم بیان میں لوگوں نے ترقی کی ہے، علم بیان کی بنیاد بھی قرآن ہے۔ علم تفسیر ہو تب بنیاد قرآن ہے، علم فقہ ہو تب بنیاد قرآن ہے، علم اصول فقہ ہو تب بنیاد قرآن ہے۔ ریاضی فزکس ہو، بایو کیمسٹری ہو، دنیا کے جتنے علوم ہیں، دنیا کے جتنے فنون ہیں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن نے اللہ کا تعارف کروایا، اور اللہ نے قرآن میں سارے جہان کا تعارف کروایا ہے۔ قرآن کہتے تبیانا لکل شیء، تمام علوم کا مجموعہ قرآن ہے۔ صرف سورہ فاتحہ ہے، 40,000 علوم اللہ نے اس میں جمع کر دیے۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو بھئی، تھک گئے سارے، بولو۔ 40,000 علوم کو اللہ نے صرف سورہ فاتحہ میں جمع کیا۔ میں تمام علوم کی بات نہیں کرتا، صرف ایک علم کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک علم ہے علم تاریخ، کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت اس دنیا کا ماحول کیا تھا، اس پنڈی کا نقشہ کیسا تھا، 1982 سے پہلے یہاں کون لوگ رہتے تھے، اس کی سڑکیں کیسی تھی، اس کے محل وقوع کیا تھا، اس سے پیچھے کی پوری تاریخ جب میں پڑھوں گا تو کسی مصنف کی کتاب میں پڑھوں گا، لیکن وہ مصنف جتنا مرضی زور لگا لے، وہ اپنے پیدا ہونے کے بعد، اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد کے واقعات کو جمع کرے گا۔ اس سے پیچھے کوئی اور مورخ آیا ہے، وہ اپنے زمانے کی تاریخ کو جمع کرے گا۔ اس سے پیچھے کوئی اور آیا ہے، وہ اپنے زمانے کی تاریخ کو جمع کرے گا۔ لیکن قرآن اتنی بڑی علم تاریخ کی کتاب ہے، جب یہ زمین و آسمان نہیں بنی تھی تو کیا تھا؟ قرآن وہاں سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ آج دنیا کا مورخ ہے، وہ بات کو نقل کر کے آگے منتقل کرتا ہے کہ اس سال سے پہلے یہ واقعہ ہوا، پچھلے سال یہ ہوا، اس سے پچھلے سال یہ ہوا، اس سے پچھلے سال یہ ہوا، پچھلی صدی میں یہ ہوا۔ لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی ایک مورخ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ بتلا دے کہ کل کیا ہونے والا ہے، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا۔ لیکن قرآن ایسی علم تاریخ کی کتاب ہے، جب یہ زمین و آسمان نہیں بنی تھی وہاں سے قرآن بات کو شروع کرتا ہے۔ جب یہ زمین و آسمان نہیں رہے گی، کون و مکان نہیں رہیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے، قرآن وہاں تک بات کو پہنچاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، آپ قرآن پاک کو کھولیں گے، قرآن آپ کو بتائے گا جب یہ زمین و آسمان نہیں تھی تو کیا تھا۔
ایک اللہ کی ذات تھی، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ زمانے تھے نہ صدیاں تھی، نہ علاقے تھے نہ محلے تھے، بس ایک اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اس زمین کو بنایا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پھر اس زمین کو اللہ نے یوں ہلانا شروع کیا ہے، یہ زمین ہل رہی ہے، اللہ نے پہاڑوں کے کیل ٹھونک دیے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پھر اس زمین پہ سب سے پہلی مخلوق جنات کو اللہ نے اتارا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پھر جنت سے اللہ نے آدم اور حوا کو دنیا میں اتارا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پھر آدم اور حوا جدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں حیران اور سرگرداں گھومتے رہے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ میدان عرفات میں ایک عرصہ دراز کے بعد آدم کو حوا اور حوا کو آدم سے رب نے ملوایا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آدم کی اولاد ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آدم کی اپنی اولاد آدم کے جانے کے بعد گمراہ ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آدم کی اسی اولاد میں اللہ نے آدم ثانی حضرت نوح کو پہلا رسول بنا کے کھڑا کر دیا، یہ نوح دنیا میں آئے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مارے کھائی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح نے صبح شام دن اور رات محنت کر کے 72 افراد کو تیار کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح نے تھک ہار کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ نے تندور سے پانی نکالا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ آسمان سے پانی برسا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح نے کشتی تعمیر کی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح کی ساری ماننے والی امت اس کشتی میں جمع ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح کے بیٹے کو نوح نے آواز دی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح کے بیٹے کو رب نے غرق کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح کی کشتی 6 مہینے تک پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے کنارے پہ یہ کشتی رکتی کیسے ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نوح کی اولاد میں ایک اور ہستی آئی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کے زمانے کے بادشاہ نے ابراہیم کی پیدائش کا راستہ روکا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم کو رب نے پیدا کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم نے بچپن میں بتوں کو توڑا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ باپ نے گھر سے نکالا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم قرآن لے کر کے معبد میں آئے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ بڑے بڑے اس زمانے کے بتوں کو خداؤں کو زمین پہ گرا کر کے توڑا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ نمرود نے اپنے تخت کو اٹھا کر کے حضرت ابراہیم کے زمانے کے اس معبد کے سامنے لگایا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گرفتار ہو کر کے نمرود کی عدالت میں ابراہیم آئے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ مقدمے کا آغاز ہوا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ سکے باپ نے گواہی خلاف دی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ پوری قوم ابراہیم کی مخالفت کرتی کیسے ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ اور پوری قوم کے ایک ہی فیصلے پر حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ فرشتے آئے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو رب نے آگ سے محفوظ کیا کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے فلسطین پہنچے کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں میں سے پہلی بیوی کی اولاد اسماعیل ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ دوسری بیوی کی اولاد اسحاق ہوئی کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابراہیم اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا کیسے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل
مسجد حرام کے قریب صفا مروہ کے مابین حضرت ابراہیم نے چھوڑا کیسے، قرآن بتاتا ہے مائی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے پانی کے لیے دوڑ لگائی کیسے، قرآن بتاتا ہے اور اسماعیل نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا کیسے، قرآن بتاتا ہے زمزم نکلا کیسے، قرآن بتاتا ہے ادھر حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے حضرت یعقوب کی اولاد نے، حضرت یعقوب کی بیویوں نے اپنی اولاد کے دل میں کینے کا بیج بویا کیسے، قرآن بتاتا ہے سب بھائیوں نے مل کر کے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈالا کیسے، قرآن بتاتا ہے حضرت جبرائیل امین نے یوسف کو اپنے پروں پہ اٹھایا کیسے، قرآن بتاتا ہے اور پھر وہ قافلے کا رخ اللہ نے موڑا کیسے، قرآن بتاتا ہے کنویں سے قافلے والوں نے نکالا کیسے، قرآن بتاتا ہے بھائیوں نے مکاری کر کے اپنے بھائی یوسف کو فروخت کیا کیسے، قرآن بتاتا ہے یوسف بکتا بکتا مصر پہنچا کیسے، قرآن بتاتا ہے زلیخا گھر لائی کیسے، قرآن بتاتا ہے یوسف پروان چڑھے کیسے، قرآن بتاتا ہے زلیخا نے ڈورے ڈالے کیسے، قرآن بتاتا ہے یوسف نے معاذ اللہ کہا کیسے، قرآن بتاتا ہے یوسف کو اٹھا کر گرفتار کیا کیسے، قرآن بتاتا ہے 14 سال گرفتاری کی حالت میں رب نے نبوت دی کیسے، قرآن بتاتا ہے یوسف رہا ہو کر کے مصر کے تخت پر آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے اسی یوسف کی اولاد میں بنی اسرائیل میں ایک اور پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ دنیا میں آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے بچپن میں اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا کیسے، قرآن بتاتا ہے پھر 31 سال تک جلا وطن ہوا کیسے، قرآن بتاتا ہے 41 سال کی عمر میں رب نے نبوت دی کیسے، قرآن بتاتا ہے حضرت شعیب کے ہاں نکاح ہوا کیسے، قرآن بتاتا ہے آگ لینے گئے تھے رب نے تورات دی کیسے، قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے پہ آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے بنی اسرائیل آگے آگے فرعون پیچھے پیچھے، آگے دریا کی موج ہے حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا کیسے، قرآن بتاتا ہے رب نے بنی اسرائیل کو پار لگایا کیسے، قرآن بتاتا ہے فرعون کو غرق کیا کیسے، قرآن بتاتا ہے پھر اسی موسیٰ کی اولاد میں ایک نبی اور آیا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے، ماں کی گود میں پہلے دن کا بچہ ماں کی گود میں بولا کیسے، قرآن بتاتا ہے ماں کے عطرت کی عظمت کی گواہی دی کیسے، قرآن بتاتا ہے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لایا کیسے، قرآن بتاتا ہے رب نے عیسیٰ کو عرشوں پہ اٹھایا کیسے، قرآن بتاتا ہے پھر اسی اسماعیل کی اولاد میں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے 40 سال گزارے کیسے، قرآن بتاتا ہے رب نے نبوت دی کیسے، قرآن بتاتا ہے اس قرآن کے ذریعے صدیق فاروق عثمان و علی آئے کیسے، قرآن بتاتا ہے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے رب نے عرشوں پر معراج کے لیے محبوب پیغمبر کو بلایا کیسے، قرآن بتاتا ہے محبوب پیغمبر نے مکہ چھوڑا کیسے، قرآن بتاتے ہیں محبوب پیغمبر نے ہجرت کی کیسے، قرآن بتاتا ہے محبوب بدر میں آئے، قرآن بتاتا ہے محبوب پیغمبر احد میں آئے، قرآن بتاتا ہے خندق میں آئے، قرآن بتاتا ہے تبوک میں گئے ہیں، قرآن بتاتا ہے فتح مکہ پہ آئے ہیں، قرآن نے بتا دیا ہے محبوب پیغمبر حجۃ الوداع میں کیسے آئے، قرآن نے بتا دیا ہے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا وہاں سے قرآن نے بات کا آغاز کیا ہے، محبوب پیغمبر تک بات کو پہنچایا ہے، لیکن یہاں بس نہیں کیا ہے، جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھی تو کیا تھا، وہاں سے بات شروع کی ہے، یہ زمین نہیں رہے گی، قرآن بتاتا ہے کیسے آسمان پھٹے گا، کیسے ستارے ٹوٹیں گے، کیسے زمین ساری کی ساری ایک
چٹیل میدان بن جائے گی. اس تانبے کے فرش پہ اللہ ساری انسانیت کو جمع کر کے حساب و کتاب کا آغاز کرے گا. کیسے قرآن بتاتا ہے اور اللہ کے ماننے والے جنت جائیں گے, کیسے قرآن بتاتا ہے اور قرآن کے انکاری جہنم جائیں گے, کیسے قرآن بتاتا ہے. قرآن کو کھولنا آپ کا کام ہے, سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن بولے گا. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے لاؤ ان علماء کے سامنے, یہ قرآن پہ رکھ کے قرآن کا جواب نکال کے دکھائیں گے. قرآن بولتا ہے, جب بلوانا چاہے کوئی قرآن بولے گا. کوئی دنیا کا ایسا علم, کوئی ایسا فن نہیں ہے جو قرآن سے بڑا ہو. اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم, بولو سب سے اعلیٰ تعلیم. اب میری قرآن پاک کے عنوان پہ دوسری بات, پہلی آپ نے سمجھ لی نا, اب دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں. دوسری بات, قرآن انقلاب مصطفیٰ کی بنیاد ہے. آج کل دور ہے تبدیلی کا, ہر بندہ کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے. کبھی کبھی آتی بھی ہے, پھر رک جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر یو ٹرن لیتی ہے, پھر مڑ جاتی ہے. تبدیلی کا زمانہ ہے, آ رہی ہے. میں کہتا ہوں قرآن انقلاب مصطفیٰ. دنیا میں انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ تبدیلی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اس کی بنیاد یہ قرآن ہے. کیا ہے یہ بھی قرآن پاک ہے, وہ ہے دکھائیں گے. یہ ہے قرآن, اس سے آئے گی تبدیلی. نہ کسی میاں سے آئے گی, نہ کسی خان سے آئے گی, نہ کسی فضل الرحمان سے آئے گی. جب بھی آئے گی اللہ کے, بولو اللہ کے قرآن سے آئے گی, اللہ کے قرآن سے. اور میں بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی نظر, بہت خوبصورت گفتگو. توجہ ہے؟ میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں, میری عادت ہے. توجہ ہے؟ سب کی ہے, سب کی ہے. ایک انگریز مورخ ہے, اس نے ایک کتاب لکھی دی 100. مختصر سے ایک رسالہ ہے, آپ کو مل جائے گا, نیٹ پہ آپ سرچ کریں, آج آپ کو ملے گا. دنیا عیسائیت کو اس ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ریسرچ اور تحقیق پہ ناز تھا. عیسائی یہ کہتا تھا کہ ہماری پوری تاریخ میں اس سے بڑا کوئی اور ریسرچر نہیں آیا, اس سے بڑا کوئی اور تاریخ دان نہیں آیا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ہزاروں افراد چنے جو دنیا میں کامیاب ترین تھے. پھر ان ہزاروں میں چھانٹی کی اور 100 افراد چنے ہیں کہ جو 100 پوری دنیا میں کامیاب ہیں. آدم کی پوری نسل میں بلا تفریق مذہب, بلا تفریق مسلک, بلا تفریق زمانہ, بلا تفریق علاقہ, بلا تفریق قوم, بلا تفریق لسان, اس نے 100 افراد جمع کیے ہیں جو آدم کی ذریت میں پورے کامیاب آئے ہیں. دنیا میں جس کام کا آغاز کیا ہے اس کام میں کامیاب ہوئے ہیں. 100 افراد کو جمع کر کے اس نے ایک کتاب لکھی ہے. ابھی کتاب کا مسودہ تیار ہوا ہے, کتاب مارکیٹ میں آنی ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا یہ تو 100 وہ ہیں جو پوری دنیا میں کامیاب ہیں. آدم کی پوری ذریت میں جب سے آدم آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے 1979 تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ 100 ایسے ہیں جو پوری دنیا میں کامیاب آئے ہیں. لیکن ان 100 میں پھر بعض ایسے ہیں جو بہت زیادہ کامیاب ہیں, اور ان 100 میں اول نمبر کس کا,
دوئم کس کا، سوئم کس کا، چہارم کس کا؟ جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے اوپر آئے گا، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کے نیچے آئے گا، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کے نیچے آئے گا۔ اس نے اس انداز میں کتاب کو ترتیب دیا ہے، کتاب کی فہرست بنائی ہے۔ جو سب سے بڑا کامیاب ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ ہائے آپ حیران ہوں گے، کتاب چھپ کر کے مارکیٹ میں آ گئی ہے، کتاب کا گتا کھلا ہے، پہلے ورق پہ نگاہ پڑی ہے، 100 افراد کی فہرست ہے، اور ان 100 ناموں میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ نام محمد ہے۔ ڈاکٹر کون ہے؟ مذہب کیا ہے؟ بولو بولو بولو، ڈاکٹر کا مذہب کیا ہے؟ ڈاکٹر عیسائی ہے۔ دنیا عیسائیت میں کوہرام مچ گیا۔ جس محلے میں ڈاکٹر رہا کرتا تھا اس محلے کے لوگ پہلے مشتعل ہوئے، ہمیں کہتے ہیں نا یہ مسلمان بڑا شدت پسند ہے، بہت بڑا تخریب کار ہے، لیکن آؤ ڈاکٹر مائیکل نے بلا تفریق مذہب سب کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے گھر میں دہشت گردی کرنے والا اس علاقے کا پادری تھا، اس نے ہاتھ میں کلاڑا لیا، ڈاکٹر مائیکل کو قتل کرنے کے لیے اس کے گھر پہ حملہ کیا۔ ڈاکٹر روپوش ہو گیا، اس نے روپوشی کاٹی۔ 3-4 سال کے بعد 1982 میں ایک شادی کی تقریب میں ڈاکٹر مائیکل کسی کو نظر آیا، صحافیوں نے گھیر لیا۔ ایک صحافی خاتون نے سوال کیا، اس نے کہا میں بھی عیسائی ہوں، تو بھی عیسائی ہے، لیکن تو نے تو سب عیسائیوں کی ناک کٹوا دی ہے۔ کتاب لکھی تھی ٹھیک تھا، نام محمد لکھا تھا ٹھیک تھا، لیکن سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو رکھ کر کے ہمارے مذہب کی تو نے ناک کٹوا دی ہے، تو نے یہ کیا کیوں ہے؟ ڈاکٹر مائیکل نے اس خاتون عورت کو انٹرویو دیا ہے، اس کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ اب ذرا ڈاکٹر مائیکل کو سننا وہ کہتا کیا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا ہے۔ اس نے کہا دیکھ خاتون، میں نے بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق علاقہ، بلا تفریق زمانہ، بلا تفریق لسان میں نے مرتب کیا ہے، افراد کو چنا ہے، لیکن ان سب میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو انفرادی محنت کرتے رہے محلوں گلیوں میں، اپنی خانقاہوں بازاروں میں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اجتماعی محنت کرتے رہے ملکوں میں، علاقوں میں، بر اعظموں میں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، انفرادی کھانے والے، اجتماعی کھانے والے۔ بعض انفرادی کھانے میں کامیاب آئے ہیں، بعض اجتماعی کھانے میں کامیاب آئے ہیں، لیکن ان 100 میں اکیلا محمد مصطفیٰ آیا ہے جو دونوں خانوں کے اندر کامیاب آیا ہے۔ اکیلا محمد مصطفیٰ کون؟ صلی اللہ زور سے۔ اس نے کہا میں سمجھی نہیں، اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر مائیکل نے اپنا نظریہ کھولا، علماء کرام موجود ہیں، فتویٰ نہ لگانا، میں ڈاکٹر مائیکل کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں، میں تو قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں، توجہ۔ ڈاکٹر مائیکل کہتا ہے انفرادی اور اجتماعی محنت، سیاسی اور مذہبی محنت، یہ کہتے کس کو ہیں؟ اس نے عقدہ کھولا، اس نے کہا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کی رسومات کیا ہیں؟ ہر مذہب کی الگ الگ ہیں، ہر مسلک کی الگ الگ ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ ہر مذہب کا الگ الگ ہے، ہر قوم کا الگ الگ ہے۔ یہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی بیاہ کی تقریبات کی رسومات کیا ہیں؟ ہر مذہب کی الگ الگ ہیں، ہر مسلک کی الگ الگ ہیں، ہر قوم کی الگ الگ ہیں۔ یہ ہے انفرادی محنت۔ یہ بچہ جب مر گیا ہے اس کی تدفین کا طریقہ کیا ہے؟ ہر مذہب کا الگ الگ ہے، یہ انفرادی محنت ہے۔ اور ایک ہے اجتماعی محنت۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی تہذیب کیا ہے؟ اس ملک کا تمدن کیا ہے؟ اس ملک کی ثقافت کیا ہے؟ اس ملک کا کلچر کیا ہے؟ اس ملک کی قومی زبان کیا ہے؟ اس ملک کا قانون کیا ہے؟ اس ملک کا آئین کیا ہے؟ اس ملک کی پارلیمانی زبان کیا ہے؟ یہ اجتماعی محنت ہے، وہ انفرادی محنت ہے۔ ایک مذہبی محنت ہے، ایک سیاسی محنت ہے۔ انفرادی خانے کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جو کامیاب آئے ہیں،
اجتماعی خانے کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جو کامیاب آئے ہیں. اب وہ مثال دیتا ہے دو انبیاء کی. کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں آیا ہے جو انفرادی محنت کے لیے آیا ہے. نام ہے حضرت موسیٰ. فرعون جیسی عظیم قوت کو شکست دے کر کے پاش پاش کر دیا ہے، اور فرعون کو ٹکر دے کر کے حضرت موسیٰ نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ بھی اپنے زمانے میں اجتماعی محنت ان کے ذمہ نہیں تھی. اپنے زمانے میں فرعون جیسی حکومت کو قائم نہیں کر پائے ہیں. اس کے برعکس ایک اور نبی ہے جس کا نام سلیمان ہے. وہ اجتماعی محنت کے لیے آئے تھے، سیاسی محنت کے لیے آئے تھے. زمین پہ حکومت ہے، خلا پہ حکومت ہے، فضا پہ حکومت ہے، ہوا پہ حکومت ہے، اور جانوروں پہ حکومت ہے، چرند و پرند پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت ہے. لیکن سلیمان کی حکومت کے زمانے میں سلیمان کے محلے میں ایک نبی اور آیا ہے جس کے ذمے انفرادی محنت ہے. سلیمان کے خاندان میں ایک نبی اور آیا ہے جس کے ذمے مذہبی محنت ہے. وہ سیاسی خانے کے اندر کامیاب آئے ہیں، یہ مذہبی خانے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. دھرتی کائنات کے سینے پہ اکیلا محمد مصطفیٰ آیا ہے جو دونوں خانوں کے اندر کامیاب آیا ہے. ڈاکٹر مائیکل کہتا ہے دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل آئے ہیں، بڑے بڑے مجاہد آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں جو اجتماعی خانے کے اندر کامیاب آئے ہیں. بڑے بڑے پیر آئے ہیں، بڑے بڑے سادھو آئے ہیں، بڑے بڑے پنڈت آئے ہیں جو انفرادی خانے کے اندر کامیاب آئے ہیں. دھرتی کائنات کے سینے پہ اکیلا آمنہ کا لال آیا ہے جو دونوں خانوں کے اندر کامیاب آیا ہے. سیاسی خانے میں بھی بولو، اجتماعی خانے میں بھی. سیاسی خانے میں بھی کامیاب، اجتماعی خانے کے اندر بھی کامیاب، انفرادی خانے میں کامیاب، مذہبی خانے کے اندر بھی کامیاب. انفرادی خانے میں اتنے کامیاب آئے، اتنے کامیاب کہ ایک دوسرے کے دشمن وہ آپس میں رحماء بینہم بن گئے. اتنے کامیاب آئے. انفرادی محنت ایسی کی کہ جب نہیں آئے تھے اس سے پہلے حلال جانور کے ساتھ سلوک یہ ہوتا تھا. 4 مہمان آ گئے، اونٹ کو ذبح کر دیا تو گوشت خراب ہونے کا خطرہ ہے. زندہ اونٹ کی ایک ٹانگ اتار لی، وہ کھلا دی مہمانوں کو. اگلے دن دوسری ٹانگ اتار لی. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا ہے، وہ حلال جانور کی تعظیم نہیں کرتے تھے. لیکن آج نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوا خطاب کا بیٹا عمر ہے، کہتا کیا ہے؟ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو سوال ابن خطاب سے ہوگا. یہ انفرادی محنت تھی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک ایک کو پاک کیا. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نگاہ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور اجتماعی محنت کے اندر اتنے کامیاب آئے. توجہ ہے، ابھی نبی کو گئے ہوئے 50 سال نہیں گزرے، نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و معاویہ پوری دنیا پر چھا کر پوری دنیا پہ محبوب پیغمبر کے دین کو غلبہ دے کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ایسی محنت تھی کہ دھرتی کائنات کے سینے پر اتنا کامیاب اور کوئی نہیں آیا جتنے محمد مصطفیٰ کامیاب آئے. اجتماعی محنت کے لیے، انفرادی محنت کے لیے. اب ڈاکٹر مائیکل نے اگلی بات بڑی عجیب کی. علماء کرام کی توجہ ہو تو توجہ ہے جی. اگلی بات بڑی عجیب کی. اس نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا. توجہ ہے سب کی ہے. کہتے ہیں اب یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایسی کون سی غیبی قوت تھی، ایسی کون سی غیبی طاقت تھی جس نے اتنا کامیاب کر دیا. حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنا لمبا عرصہ دیا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے آپ حیران ہوں گے. حضرت آدم کو اللہ نے صرف اپنے خاندان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. عمر کتنی دی؟ 1000 سال. حضرت نوح کو
اپنی اولاد کے لیے بنا کر بھیجا. عمر کتنی دی؟ 950 سال. حضرت ابراہیم کو اپنی قوم کے لیے عمر کتنی دی ہے؟ 350 سال. حضرت اسحاق کو اپنی قوم کے لیے عمر 190 سال. حضرت یعقوب کو اپنی قوم کے لیے عمر 192 سال. سارے انبیاء رسولوں پیغمبروں کو کوئی بستیوں کا نبی ہے, کوئی شہروں کا نبی ہے, کوئی محلوں کا نبی ہے, کوئی علاقوں کا نبی ہے, اور اتنی لمبی لمبی عمریں ہیں. محمد مصطفیٰ 63 سال کی عمر لے کر کے آئے ہیں. 40 سال نکال دو, 23 سال بچتے ہیں, لیکن 23 سالوں میں پوری کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایسا انقلاب لایا, ایسی تبدیلی لائی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا وہ قیامت تک باقی رہے گا, اور نظام محمد قیامت تک چلتا رہے گا. اب وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ 23 سال کی عمر ہے. کتنی عمر ہے نبوت کی؟ 23 سال کی عمر ہے, اور تبدیلی اتنی بڑی. انفرادی خانے کے اندر بھی کامیاب, اجتماعی خانے میں کامیاب, سیاسی خانے میں کامیاب, مذہبی خانے میں کامیاب. کون سی ایسی غیبی قوت تھی؟ یہ جواب اس کے پاس نہیں تھا, نہ اس خاتون کے پاس تھا. ہمارے کراچی کے ایک مفسر ہیں, ابھی پچھلے دنوں شہید ہوئے, مولانا اسلم شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا ڈاکٹر اگر تم میرے سامنے یہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کون سی غیبی قوت تھی, تو میں بتلاتا کہ ایک نہیں 2 قوتیں تھی. کتنی؟ 2 قوتیں تھی. 2 قوتیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کروایا. ایک اللہ کا قرآن تھا, ایک محمد کے صحابہ تھے. میں نہیں کہہ رہا, خود قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. میرے محبوب پیغمبر چھوڑیے ان کافروں کی باتوں کو, آپ اس قرآن کے ذریعے کوشش کیجئے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, ہے میرے محبوب پیغمبر تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور حبشے کا بلال بھی کافی ہے. صرف اللہ نہیں, اللہ تو ہے ہی ہے, قرآن تو ہے ہی ہے. فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, پڑھ لینا قرآن پاک 10ویں پارے کی آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تو میرے دوستو, یہ قرآن آیا انقلاب مصطفیٰ کے لیے, یہ قرآن آیا تبدیلی کے لیے, یہ قرآن آیا ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے. جب یہ قرآن نازل ہوا تھا میرے محبوب پیغمبر نے, میرا آخری جملہ ہے, میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا قرآن کو لکھو اور لکھ کر کے محفوظ کرو, لکھ کر کے محفوظ کرو. صحابہ کرام نے گھروں کے اندر ایک گڑھا کھود کر کے گڑھے دفن کر دیے, گڑھے پانی والے دفن کر کے قرآن پاک لکھتے اور آگ پر, پتوں پر, لکڑی پر یا تختی پر لکھ کر کے اس گڑھے کے اندر دفنا دیتے, محفوظ کر لیتے. ایک عیسائی نے کہہ دیا تھا, نہ یہودی نے, اس نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو, قرآن پاک کو لکھتے ہو اور گڑھے کے اندر دفن کرتے ہو, قرآن پاک کو لکھتے ہو مٹکے کے اندر دفن کرتے ہو, یہ کب یہاں سے نکلے گا, اس مٹکے سے کب نکلے گا اور دنیا پہ چھائے گا. لیکن پھر دنیا نے دیکھا یہی قرآن ہے, میرے محبوب پیغمبر کا یار صدیق اکبر ہے. اس نے 2 کام کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا کہ اس قرآن پاک کو 2 گتوں کے درمیان میں جمع کیا ہے. دوسرا کام یہ کیا اس قرآن پاک کو ریاست مدینہ پہ نافذ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر آیا فاروق اعظم کا. فاروق اعظم نے بھی کام 2 کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا کہ ریاست مدینہ پہ قرآن کو نافذ کیا. دوسرا کام یہ کیا مصلی رسول پہ تراویح کی نماز میں قرآن کو جاری کر دیا. پھر عثمان ابن عفان آئے ہیں, عثمان ابن عفان میں بھی 2 کام کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا کہ اس قرآن پاک کو ریاست مدینہ پہ نافذ کر دیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اس قرآن پاک کی کاپیاں بنا کر کے پوری دنیا میں قرآن کی اشاعت کر دی ہے. پھر علی شیر خدا آئے ہیں, کام 2 کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا اس قرآن کے احکام کو, قرآن کے اصولوں کو ریاست پہ نافذ کر دیا ہے. اور دوسرا کام یہ کیا ہے اس قرآن پر جو آراب لگنے تھے, زبریں زیریں لگنی تھی, وہ جس فن کے ذریعے لگنی تھی, اس فن کا آغاز علم النحو, علم الصرف کا آغاز علی شیر خدا نے کر دیا. پھر امیر معاویہ آئے ہیں,
کام دو کیے ہیں. پہلا کام یہ کیا کہ اس قرآن کے احکامات کو ریاست پہ نافذ کر دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس قرآن کے 70,000 قاریوں کو دریا کے اندر بٹھا کر کے پوری دنیا میں پھیلا کر کے محمد کے قرآن کی اشاعت کر دی ہے. وہ جو کہا کرتا تھا کہ گڑھے کے اندر تم نے قرآن کو ڈال دیا ہے، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچے گڑھے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا.